سامعین گرامی، آج ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر ہر بندہ تنگ دستی کا شکار ہے اور معاشی طور پہ ملک کے اندر بحران آیا ہوا ہے اور دن بدن ہماری معیشت کے اندر کمی واقع ہوتی نظر آ رہی ہے، افراد کے اعتبار سے بھی اور اجتماع کے اعتبار سے بھی ملک کی معیشت دن بدن نیچے آتی نظر آ رہی ہے۔ ظاہری اسباب تو بہت ہیں، معیشت دان بھی بیٹھے سر پکڑ کے غور و فکر کر رہے ہیں کہ آخر کار ملک کے اندر اتنی معیشت کی کمی کیوں ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سابقہ حکومت لوٹ کے کھا گئی، کوئی کسی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی کے پلڑے میں یہ سارا جو ہے وہ کام ڈال رہا ہے۔ لیکن جو کچھ باطنی اسباب ہیں، جو کچھ حقیقی اسباب ہیں اور جو شریعت کی رہنمائی ہے، اس کی طرف نہ عوام توجہ کر رہی ہے، نہ حکمران توجہ کر رہے ہیں، نہ لوگ توجہ کر رہے ہیں، نہ ہی ہمارے سیاستدان توجہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ظاہری اسباب ہیں کہ فلاں لوٹ کے کھا گیا، فلاں اپنا بینک بیلنس، اپنی جائیداد، اپنی فیکٹریاں اور اپنی زمینیں خرید کے چلا گیا، ملکی خزانے کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا۔ یہ تو ظاہری اسباب ہیں اور یہ ہمارے منہ کی باتیں ہیں، لیکن جو حقیقی سبب اور حقیقی وجہ اور حقیقی جو ہمارے اوپر یہ وبال آیا ہے، اس کا جو سبب ہے اس پہ کوئی نظر نہیں دوڑا رہا۔ سب سے بڑی وجہ اور سبب کیا ہے، اور اس وجہ کو تلاش کر کے اس کا پھر حل نکالیں، اس میں تبدیلی لائی جائے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اگر معاشی بحران آئے گا ہم نے پھر بھی قرآن سے رہنمائی لینی ہے، ہم پر تنگی آئے گی ہم نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، ہم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑے ہم نے پھر بھی قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ قرآن ہمیں ایسے حالات میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ لوگوں سن لو، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے نا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ سننے کو ہم نے بار بار یہ آیات سنی ہوئی ہیں، بار بار ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، لیکن اگر گہری نظر کے ساتھ، اگر تدبر اور غور و فکر کے ساتھ اسی ایک آیت میں جو وجہ اور سبب بیان کیا گیا ہے، اگر مسلمان اسی آیت اور سبب پر غور کر لے تو کبھی بھی گھاٹا نہیں کھائے گا۔ اور وہ وجہ اور سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہے۔ اعراض کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات سے انسان منہ موڑ لے۔ اب منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی زبان سے کہے کہ میں نہیں مانتا قرآن کو، کوئی زبان سے کہے کہ میں نہیں مانتا حدیث کو۔ عمل بتاتا ہے، انسان کے کردار سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا عمل کرنے کو اور قرآن کو ماننے کو دل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ کیا یہ اطاعت نبی پر خوش بھی ہے کہ نہیں خوش ہے؟ کیا یہ قرآن کے پیچھے چلنے پر راضی ہے کہ نہیں راضی؟ یہ انسان کا عمل بتاتا ہے، عمل سے واضح ہو جاتا ہے، کردار سے واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان ہرگز اپنی منہ سے، اپنے زبان سے کبھی بھی اس بات کا اقرار اور اظہار نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن اپنے عمل سے اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ پھر جب وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر لیتے ہیں۔ اور اعراض، نصیحت سے منہ موڑتا کون ہے؟ جس کو اللہ پر توکل نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہوتی ہیں، ان نعمتوں پر قناعت کرنے کا اس کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، مال کی ہرس، مال کا لالچ،
اور پھر اتنی ہرس کہ کھائے جا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس پہ صادق آتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیانی من مال لابتغى ثالثا، آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں بھی ہوں، مال سے بھری ہوں، یہ پھر بھی نہیں سیر ہوتا، یہ تیسری وادی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا پیٹ اگر بھر سکتی ہے تو وہ مٹی ہی ہے جو پیٹ اس کا بھرے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر قناعت اور ان پر اکتفا اور ان پر راضی ہونا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے اندر طمع آ جاتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، اور پھر وہ دن بدن مال کو بڑھاتا ہے۔ مال تو بڑھا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی بندہ جب مال کے ہرس اور لالچ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کا بھی مریض ہوتا ہے، پھر وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے، پھر اسے راتوں کی نیند بھی نہیں آتی۔ مال کے ہرس اور لالچ کی وجہ سے مال تو آ رہا ہے گھر میں، لیکن سکون اور چین نہیں ملتا، گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ آخرکار اس طرح اربوں خربوں اور کروڑوں کمانے والے بھی خودکشی کرتے دیکھے ہیں، کیونکہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فرمان نے جو وجہ اور سبب بنایا ہے اور بتایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس نے اس سبب کو پڑھا بھی، اس نے اس وجہ کو سنا بھی، یہ مسلمان ہے، اسے پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیونکہ جو اللہ کے ذکر پر چلتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ نے جو اسے مال دیا ہے اس پر اکتفا کرتا ہے، پھر اللہ اسے رزق سے ایسے نوازتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اللہ رب العزت، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو، حق کا توکل ہی، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، تو تمہیں رزق ایسے دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ پرندے جب صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے، خالی پیٹ اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے پرواز بھرتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں پرندوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ان کے بچے بھی سیر ہوتے ہیں، اللہ ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ نہ پرندہ کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے، نہ کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی پریشانی ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کو بھی اپنے بچوں کو کھلانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توکل اللہ پہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ کے ذکر پر چلتا ہے، اللہ کی نصیحت کو حاصل کرتا ہے، وہ توکل اللہ پر کرتا ہے، پھر اللہ اسے کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، اللہ کبھی بھی اسے بھوکا سونے نہیں دیتا۔ اللہ بھی جو پرندوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، وہ اللہ اور وہ رب جو اندھیری رات میں درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے جو نیند میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، وہ رب ان سوئے ہوئے پرندوں کو درخت کی ٹہنیوں سے گرنے نہیں دیتا۔ وہ رب تمہیں کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی توکل کرو، اپنی محنت پر توکل نہیں کرنا، اپنے ہنر پر توکل نہیں کرنا، محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن صلہ اللہ پہ چھوڑ دو، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اللہ جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے اسی طرح تمہیں بھی رزق دے گا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کی ایک ایک بات سچی ہے، آپ کی ایک ایک بات صحیح ہے۔ جب آپ نے فرما دیا کہ تم کو اس طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو ملتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے
لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اسی طرح جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اسے بہت زیادہ دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے گا، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ دنیا کے اندر تو میں بڑی دور دور سے دیکھا کرتا تھا، مجھے تو بہت سارا نظر آتا تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دنیا کے نظارے کیا کرتا تھا، اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ تو اللہ بھی فرمائیں گے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، میرا ذکر آیا تھا، تو نے اس سے اعراض کر لیا، تو نے میرے ذکر کو بھلا دیا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا۔ جا بندے آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آج اپنی آنکھوں سے دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ جن کو دیکھنا حرام ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ انہی آنکھوں سے اس کو نبینا کر دے گا، پھر ان نعمتوں کا اسے احساس ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، اور میں نے تمہیں ساتھ اپنی آیات بھی دی تھی، میں نے نشانیاں بھی دی تھی، لیکن تو نے سب کچھ بھلا دیا۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ نے بڑا مال دیا، بڑا رزق دیا، لیکن ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاشی طور پہ بالکل کمزور کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، مال کے اندر سے جو برکت تھی وہ بالکل نایاب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسے مال تو مل رہا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال تو بڑا ہے، دولت تو بڑی ہے، لیکن ہم نے اس رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس رب نے جو رب شکر ادا کرنے پر اور زیادہ دیتا ہے، ہم نے اس رب کی ناشکری شروع کر دی ہے۔ مال تو بڑا ہے، دولت تو بڑی ہے، لیکن شکر نام کی چیز نہیں۔ شکر کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے ہاتھ سے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی آنکھ سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ کے شکر میں حرکت میں آنا چاہیے، اللہ کے شکر ادا کرنے میں اس کو حرکت میں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا جب شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ اپنی ہر نعمت میں تمہیں اضافی دے گا۔ اور شکر ادا کرنے پر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا واللہ انی لأحبک، یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑنی۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فرمایا کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ اپنا شکر ادا کرنے پر میری مدد فرما، اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں مدد مانگتا ہے۔ جو بندہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، اور جو بندہ پڑھتا ہے پھر اللہ اسے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ اسے اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق بہت بڑی چیز ہے، جسے اللہ کی طرف سے شکر ادا کرنے کی، اللہ کی طرف سے عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ انسان کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ بنتا تب ہے جب انسان کے پاس مال تو وفر آئے لیکن نہ شکری کرتا جائے۔ انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس رب کا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر وہ ہم سے آنکھیں چھین لیتا، اگر وہ ہمیں بولنے سے محروم کر دیتا،
اگر وہ ہمیں سننے سے محروم کر دیتا، اگر وہ ہمیں چلنے سے محروم کر دیتا، اگر وہ ہمیں ہاتھوں سے محروم کر دیتا، ہم اس رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ خالق و مالک ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو بولنے سے محروم ہیں، جو سننے سے محروم ہیں، جو دیکھنے سے محروم ہیں، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا اختیار ہے، اللہ خالق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو سب نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو یہ اس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر ہمیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ نہ ہو انسان کے پاس، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، بھوکا اور پیاسا کیوں نہ ہو، اللہ نے تمہارے جسم کو صحیح سلامت رکھا ہے، یہ بھی اس مالک کی اور خالق کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ حکایات سعدی کے اندر شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ وہ ایک دفعہ چل رہے تھے ننگے پاؤں، پریشان ہوئے، کہنے لگے یا اللہ میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، اگر جوتی ہوتی تو بہتر تھا، اگر جوتی پہن لیتا تو بہتر تھا۔ آگے چلے، تھوڑا سا آگے چل کے سفر کرتے کرتے راستے میں ایک بندے کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے، بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً کہتے ہیں میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ اگر تو نے جوتا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، یا اللہ میرے پاؤں تو سلامت ہے نا، یا اللہ میرے پیر تو سلامت ہے نا، یہ تیرا بندہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں یہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ تو نے میرے پاؤں مجھے سلامت دیے ہیں، یہی تیرا بہت بڑا انعام۔ تو اس لیے اگر انسان کو کبھی بھی ناشکری کا احساس بھی ہونے لگے کہ اللہ نے بڑا دیا ہے، اللہ نے تھوڑا بھی دیا ہے، پھر بھی ناشکری نہیں آنی چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ اگر ناشکری آنے لگے تو اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کی طرف دیکھ لو، ان کی طرف دیکھ لو کہ جو آپ سے بھی تنگ دست ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھ لو کہ جن کے پاس آپ سے بھی کم وسائل اور ذرائع ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھ لو جو آپ سے بھی زیادہ مجبور اور لاچار ہیں۔ اللہ آپ کے دل کے اندر شکر کو بھر دے گا۔ کبھی آپ کے دل میں نہ شکریہ آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میں آپ کے لیے وادی بطحا کو سونے کا بنا دوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ سے کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ یا اللہ اس لیے میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا بھی رہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جس دن میں بھوکا ہوں گا تو میں فوراً تیری طرف رجوع کروں گا، تیرے در پہ آؤں گا، اور جس دن میں سیر ہو کے کھاؤں گا اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں سکھایا، تعلیم کیا دی کہ اگر اللہ نے تمہیں سیر ہو کر کھانا مہیا کر دیا ہے، تم کھانا رات کا کھا کے سونے لگے ہو تو جتنی مرضی تنگ دستی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے سو، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت سوتے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر آپ کو اتنا بھی رزق دیا ہے، اتنا بھی مال دیا ہے، تو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ جو اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سارے انعامات کو اس سے چھین لیتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سماعت بھی بنائی، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن پھر بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی کیوں؟ کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن پھر بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ بھائی ہمیں وہ خالق و مالک ہے، اگر وہ دیتا ہے تو اس کی مرضی، وہ نہیں دیتا تو اس کی مرضی، اور وہ جتنا بھی دیتا ہے بغیر صلے کے، بغیر معاوضے کے، وہ تمہیں مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے۔ اس نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اس نے بس اتنا کہا ہے کہ میرے در پہ آ کے جھک جاؤ، مجھ سے مانگو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، فراغت نکالو، عبادت کے لیے کچھ وقت نکالو، میں تجھے مال دوں گا۔ لیکن انسان جو ہے
وہ اپنے رزق کے پیچھے، مال کے پیچھے تو بھاگتا ہے، لیکن عبادت کے لیے نہیں بھاگتا، عبادت کے لیے نہیں نکلتا۔ اور جس کی ہم و فکر اور جس کا غم اور جس کا مقصد صرف دنیا بن جاتی ہے نا، صرف دنیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، پھر کبھی بھی اس سے اپنے اخراجات سنبھالے نہیں جاتے، کبھی بھی اس کے ہاتھ میں اخراجات نہیں رہتے، کبھی بھی اس کی پوری نہیں پڑتی، کہ جس کا مقصد اور ہدف صرف دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کا لالچ اور اس ہرس اس کے دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اس طرح بکھیر دیتے ہیں کہ کبھی بھی وہ قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن جو بندہ اپنا مقصد اور اپنا ہدف اور اپنی فکر آخرت کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی سمیٹ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس سے تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اس سے معاملات جو ہے وہ سلجھتے نظر آتے ہیں۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے فرمایا تھا، میں نے بتایا تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا فرمان ہے نا کہ اللہ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ کا رزق اسے وافر ملتا ہے۔ لیکن جب انسان ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آج ایک مسلمان اپنی زبان سے اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اپنے عمل سے کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں، صبح اٹھتا ہے صحیح سلامت ہوتا ہے، گھر کے اندر امن ہوتا ہے، اللہ نے اس بندے کے لیے ساری دنیا کو سمیٹ دیا ہے کہ جو صبح کے وقت اٹھے اس کے گھر کے اندر امن ہو، سلامتی ہو، وہ تندرست ہو، اللہ نے اسے عافیت سے نوازا ہو، اور کھانے پینے کے لیے گھر کے اندر راشن بھی موجود ہو، اللہ نے ساری دنیا کو اس کے گھر کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ پھر بھی وہ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ ایسے بندے سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اپنی زبان سے شکر ادا کرو۔ شکر کے لیے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، وہ دعائیں پڑھا کرو۔ جب صبح اٹھو، بیدار ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، دعا پڑھو، بیدار ہوتے وقت دعا پڑھو۔ لباس پہنو، الحمدللہ الذی کسانی، لباس پہننے کی دعا پڑھو۔ جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی، یہ دعا پڑھو۔ اس طرح جتنی بھی اللہ کی تعریف پر، اللہ کے شکر پر مبنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زبان کا ورد بنا لو، اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ کو ادا کیا کرو، کہ اپنی زبان کو اللہ کے شکر میں حرکت میں لایا کرو۔ اللہ کو تمہارے یہ الفاظ ہی بڑے پسند آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھیں، عملی طور پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وافر رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن جب ہم اللہ کے در سے دور ہو گئے، جب ہم ناشکری کا شکار ہو گئے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو صرف نعوذ باللہ میں ہی ملا ہوں کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں میرے گھر میں آتی ہیں، جتنی آزمائشیں آتی ہیں میرے گھر میں آتی ہیں، اس طرح کے جملے، اور بسا اوقات یہ جملے انسان کو کفر سے آگے لے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے جملے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس جملے کا انسان کو وبال بھی نہیں پتہ، انسان خیال بھی نہیں کرتا، ایک لفظ بولا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کا وبال کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک لفظ کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں، اس ایک لفظ کی وجہ سے۔ اور لفظ کیا ہے؟ یہ ناشکری کے کلمات، اللہ کی طرف جو ہے وہ شکوے اور شکایتیں اس انداز سے کرنا کہ اللہ رب العزت کو اس کے کلمات نہ پسند لگے، اللہ ناراض ہو جائے۔ جب اللہ کی ناشکری کی جائے گی، جب وہ خالق اتنا کچھ دے رہا ہے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں ہاتھ دیے، تمہارے جسم کو سلامت رکھا، تمہیں صبح شام کا کھانا مہیا کیا، جب اس خالق نے سب کچھ دے دیا ہے، کوئی ایک چیز نہیں بھی ملی تو ناشکری کرنے کا کیا مطلب؟ اگر وہ سب کچھ دے رہا ہے، کوئی ایک چیز نہیں ملی جو تمہاری خواہش تھی کہ یہ بھی ملنی چاہیے، یہ تو اس خالق کو پتہ ہے نا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، تم تو کچھ نہیں جانتے، وہ دیتا ہی وہی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ خالق جانتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا اور تم کیسے زندگی گزارو گے، وہ خالق جانتا ہے کہ تم سے کیا چھینا جائے گا تو تم کیسے اللہ کے در پہ آؤ گے، وہ خالق تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تقدیر لکھنے والا ہے،
وہ عالم الغیب ہے، وہ مستقبل جانتا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتہ، اس لیے تمہیں جتنا مل جائے، اگر کچھ نہیں ملا، کوئی ایک چیز رہ بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر بھی اللہ کے در پہ آ کے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ تم جو جو کھاتے ہو، جو جو پیتے ہو، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا آپ سے سوال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ کے اندر بیٹھ کے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا اور سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، جب کھانا کھایا تو بڑے خوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب خوشی کے آثار چہرے پہ نظر آئے کہ اب سیر ہو کے کھانا کھا لیا ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھو آج یہ جو ہم نے ٹھنڈا سایہ حاصل کیا ہے، کیونکہ اس سائے کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی نعمت کا استعمال کیا ہے، آج جو ہم نے ٹھنڈا سایہ حاصل کیا ہے، ہم نے جو ٹھنڈا پانی پیا ہے، ہم نے جو کھجوریں کھائی ہیں، آج جو ہم نے کھانا کھایا ہے، اس کھانے کا بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ ایک ایک نعمت کا سوال کرے گا کہ اگر آپ درخت سے سایہ حاصل کر رہے ہیں تو اس درخت کو اگانے والا کون ہے؟ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ روٹی کا اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، تو اس روٹی کو، جو روٹی کا آٹا جو بنایا گیا ہے، گندم کو پیس کے بنایا گیا ہے، اور گندم جو ہے اس کو اگایا کس نے ہے؟ اس خالق و مالک نے اگایا ہے۔ ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، ہر جو ہے وہ انعام اسی کی طرف سے ہے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کے سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور انسان سوال سے بچے گا کیسے؟ اللہ کا شکر ادا کرے اور نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرے۔ جب انسان نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرے گا تو پھر جواب دہی کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر انسان اللہ پر توکل کر کے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کے، جب اسے پتہ ہے کہ میرے معاملات درست ہیں، تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آج پتہ چل جائے نا کہ آج میری موت ہے، تو میرے معاملات میں 1% بھی نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح لگائے رکھا ہے کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا دھوکہ کیا ہی نہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ مرنے لگا ہوں جا کے اس سے معافی مانگ لوں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور جبر کیا ہی نہیں۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ شام کو مرنے والے ہیں، کتنے معاملات بدلنے پڑیں گے، کتنے لوگوں سے معافیاں مانگنی پڑیں گی، کتنے گناہوں کی اللہ سے معافیاں مانگنی پڑیں گی، کتنے مظلوموں سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی، کتنے مجبوروں کا جو حق کھایا ہے ان کے حق کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، صدقہ اور خیرات ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن سلف صالحین کی زندگیاں کیسے تھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سنوارا تھا اللہ کی اطاعت میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ان نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کیا۔ اللہ نے بڑا رزق دیا، اللہ نے بڑا وافر آپ کو عطا کیا ہوگا، لیکن جب آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال کا استعمال صحیح نہیں کیا تو پھر اللہ کو یہ چیز ناپسند لگی، پھر اللہ کی ناشکری جب سامنے آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا۔ تنگ دستی کا سبب جو ہے وہ پہلا تو یہ کہ اللہ کے ذکر سے آپ نے اعراض کیا۔ اگر آپ اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کریں تو اللہ آپ کی معیشت کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے۔ اور دوسری بات کہ انسان ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ناشکری کا جب شکار ہو جاتا ہے پھر بھی تنگ دستیاں اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ تو تنگ دستی سے بچنے کے لیے یہ ہے، یہی حل اور یہی طریقہ اور ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا ہو اسی پر اکتفا کر لے۔ جو اکتفا نہیں کرتا، لالچ اور ہرس اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ انسان کبھی بھی دنیا کے مال سے خوش نہیں ہو سکتا، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے۔ اور شکر کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے یا شکر کرنے پر ابھارنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پر تنگی آئے تو اپنے سے زیادہ تنگ کی طرف دیکھ لو کہ شکر ہے اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، کہ تو نے اس سے تو مجھے صحیح رکھا ہے نا۔ اپنے نیچے والے طبقے کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ مجھے دنیا دی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس مال ہے،
اوپر والے بندے کی طرف نہ دیکھو، اوپر والے طبقے کی طرف نہ دیکھو کہ اللہ نے اسے مجھ سے زیادہ مال دیا ہے۔ یہ سوچ اور فکر انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو نیچے والا، جو میرا ہمسایہ ہے، فلاں محلے دار ہے، اللہ نے اس سے مجھے زیادہ دیا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا شکر اور انعام ہے مجھ پر۔ اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے طبقے کی طرف دیکھو کہ وہ مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ نفل پڑھتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ صدقہ کرتا ہے۔ آج ہماری حالت الٹ ہو گئی ہے اور تنگ دستی کی شکایتیں کرتے ہیں۔ حالت کیا ہو گئی ہے کہ دین کے معاملے میں تو ہم نیچے والے طبقے کی طرف دیکھتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، میں نے فجر نہیں پڑھی تو اس نے تو ظہر بھی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، اگر میں صدقہ نہیں دیتا تو فلاں محلے دار کون سا دیتا ہے، اگر میں نمازیں نہیں پڑھتا تو فلاں کون سا پڑھتا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم نے کمتر کو دیکھا اور دنیا کے معاملے میں ہم نے برتر کو دیکھا کہ یار میرے پاس تھوڑا مال ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، مجھے اور کمانا چاہیے، مجھے اور محنت کرنی چاہیے۔ یہ انسان کی سوچ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور یہی سوچ انسان کو ناشکری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اوپر والوں کی طرف دیکھے، برتر کی طرف دیکھے، اور دنیا کے مال کے لیے انسان اپنے نیچے والے طبقے کی طرف دیکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہزاروں لوگوں سے میں بہتر ہوں، تو نے مجھے بڑی نعمتیں ایسے دی ہیں جو ہزاروں لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو اور دے گا۔ یہ سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر تنگ دستی، ناشکری۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ بڑا چلتا ہے۔ جھوٹ بول کے خرید و فروخت کرنا، جھوٹ بول کے بیع کرنا، جھوٹ بول کے آپس میں معاملات کو طے کرنا۔ جب جھوٹ آ جاتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دو خرید و فروخت کرنے والے جب خرید و فروخت کرتے ہیں، چیز کو سامنے رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اگر کوئی عیب ہے تو اسے بیان کرتے ہیں، اگر کوئی عیب نہیں ہے تو پھر تصدیق کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہماری چیز اتنے کی ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے، اگر کوئی عیب ہے تو وہ یہ عیب ہے۔ جب ایک ایک چیز کو واضح کر کے خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اللہ ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت کو نازل فرما دیتے ہیں، برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو چیز لے کے جا رہا ہے اس کے استعمال میں بھی برکت ہے، جو وہ چیز کے عوض میں پیسے لے رہا ہے ان پیسوں کے اندر بھی اللہ برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان کا تما، اگر وہ دونوں چھپا لیتے ہیں، اگر بیچنے والا نہیں بتاتا کہ میری چیز کے اندر عیب کیا ہے، چیز کو بن سوار کر، اس کو نیا کر کے، اس کو پالش کر کے فروخت کرنے لگا ہے، بیچنے لگا ہے، جو اندرونی عیب ہے، جو اس کی اندر مشینری کے اندر جو عیب ہے، جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، جو ظاہراً نظر نہیں آتا، اس عیب کو چھپا لیتا ہے اور اپنی چیز کو بیچ دیتا ہے، محقت برکت بیعہما، اللہ ان دونوں کی خرید و فروخت سے برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بتائیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے فیصد، 80 سے 90% بازاروں کے اندر جھوٹ پر مبنی کاروبار ہو رہا ہے۔ 10 روپے کے پیچھے دکاندار جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، 20 روپے منافع زیادہ لینے کے لیے قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس قدر کثرت کے ساتھ جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر چیزوں کی خرید و فروخت ہوگی تو بتائیں نہ ان چیزوں میں برکت رہے گی، نہ اس رقم میں برکت رہے گی، نہ تجارت میں برکت رہے گی، نہ گھروں میں برکت رہے گی۔ جب جھوٹ بول کے معاملہ ہوا ہے، آپ بازار کے اندر جاتے ہو، پورا دن لگا کے اپنے سارے گھر کی چیزیں خریدی اور ساری چیزوں کے پیچھے آپ نے بھی جھوٹ بولا، دکاندار نے بھی جھوٹ بولا، وہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں آئیں، آپ نے ان کا استعمال شروع کیا، تو بتائیں وہ چیزیں جب جھوٹ پر مبنی باتوں پر خریدی گئی تھیں تو کیا ان چیزوں میں برکت رہے گی؟ ان کے استعمال میں برکت رہے گی؟ وہ تاجر جو آپ کو سارا سامان دے کے آپ سے رقم لیتا ہے، اس رقم کے ساتھ اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، آگے سے نئی چیزیں بھی خریدنی ہیں، جو اس نے پیسے آپ سے لیے ہیں وہ جھوٹ بول کے لیے ہیں، اگرچہ اس نے 20-25 جھوٹ کے ساتھ اضافہ لیا ہے، لیکن اس کے مال کے اندر جھوٹ اور سچ مل گیا ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، حلال اور حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہے، اللہ اس کے مال سے بھی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں سے کلام نہیں کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ ان 3 بندوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھے ہے۔ اور ان وعیدوں کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا خابوا و خسروا، ایسے 3 بندے تو ہلاک ہو گئے، انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، وہ تو برباد ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسبل، جو اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا المنان، وہ بندہ جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، میں جتلانا ہی تھا تو احسان کیوں کیا۔ اور تیسرا بندہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم اٹھا کے فروخت کرتا ہے، کتنا کما لے گا جھوٹی قسمیں اٹھا کر، کتنا منافع لے لے گا، لیکن جب اس منافع سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے تو ایسے منافع کا کیا کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جھوٹی قسم کے ساتھ اٹھایا ہوا، جھوٹی قسم کے ساتھ کمایا ہوا جو مال ہے وہ برکت کو مٹا دینے والا ہے۔ وہ مال جب اپنے آپ اصل مال میں شامل کرتے ہیں تو سارے مال سے ہی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا حرام ہے، زیادہ حلال ہے، لیکن جب مکس ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی ہے تو اللہ سارے مال سے برکت کو ختم کر۔ تو خرید و فروخت میں آپ چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے بازاروں کے اندر کوئی آپ اپنے گھر کی چیز فروخت کرتے ہیں، کوئی پلاٹ فروخت کرتے ہیں، چند پیسوں اور چند روپیوں کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ تنگ دستی ہمارے معاشرے کے اندر آتی کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر محتاجی بڑھتی کیوں ہے؟ معیشت کا بحران آتا کیوں ہے؟ کیونکہ مجموعی طور پر پوری قوم کے اندر، ہر بازار کے اندر بہت سے ایسے دکاندار ہیں جو چند روپیوں کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس کو، بھئی میری چیز ہے میں جھوٹ بول کے بیچ سکتا ہوں۔ ہرگز یہ جواز نہیں بن سکتا۔ تیری چیز ہے تو سچ بول کے بیچ، سچ بتا کہ مجھے اتنے میں منافع ملتا ہی نہیں، میں نے اتنے کی دینی ہے، بھائی نہیں لینی تو دوسری دکان سے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نے مہنگی بیچنی ہے چیز مہنگی فروخت کر، لیکن گاہک کو، اپنے خریدار کو سچ بتا، واضح بتا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے کی، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، اس وقت اس پر معاشی طور پہ بحران آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، جو قوم مجموعی طور پر ناپ تول میں کمی کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط سالی پیدا فرما دیتے ہیں، اس قوم کے اندر محتاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات تو الگ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دعا کر رکھی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میری پوری قوم کو کبھی بھی قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی، آپ نے فرمایا کہ سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، اور ان 3 دعاؤں میں سے اللہ رب العزت نے میری 2 دعائیں قبول کر لی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ یہلک امتی بالسنا، کہ اللہ میری امت کو مجموعی طور پہ ہے قحط سالی کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک نہ کرنا۔ تو اس لیے پوری کی پوری امت پر قحط سالی نہیں آ سکتی۔ پھر بھی اللہ نے اب بھی اتنے تنگ حالات ہونے کے باوجود بھی اب بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے وافر رزق عطا کر رکھا۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو مجموعی طور پہ غرق نہ کرنا، پانی کا عذاب میری امت پہ نہ بھیجنا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے ہمارے لیے۔ پھر بھی انسان اگر کمی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وبال آتے ہیں، انفرادی طور پہ بڑی تنگیاں آتی ہیں، مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ بھی انسان بڑی تنگیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن ان کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اللہ کی نصیحت حاصل کرے، اور اسی طرح انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ جھوٹ، فریب،
اور دھوکے سے انسان دور رہے، اور جتنا ان گناہوں سے دور رہے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے لیے انعام اور نعمتوں کو نازل فرماتا جائے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کا فوری ہم سے بدلہ نہیں لیتا۔ اگر اللہ فوری بدلہ لینا شروع ہو جائے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کوئی ایک بھی انسان باقی نہ بچے کہ جو ہی گناہ کرے اللہ بدلہ لے لے، جو ہی گناہ کرے اللہ فوراً اسے سزا دے دے۔ اگر اس طرح ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو جائے تو پھر کوئی بھی انسان باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس قدر رحیم اور اس قدر غفور ہے کہ فوراً گناہ پر اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا، اپنے بندے کو توبہ کی، اپنے بندے کو رجوع کی، اپنے بندے کو معافی کی مہلت دیتا ہے اور توفیق بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے حالات درست کرنے کے لیے اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی بھی اللہ سے ہی مدد اور توفیق مانگنی ہوگی، اور اللہ کے در پہ آنا ہوگا، پھر ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔